إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ واجب التکریم حضرات، سورہ زمر آیت نمبر 23 میں تمہارے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر قرآن مجید کا بیان فرمایا۔ قرآن مجید کے بارے سمجھن تو پہلا میں تمہاری خدمت ایک واقعہ پیش کرنا کہ ہندوستان جس آدمی نے سب سے لمبی حکومت کی تھی ہے مغلاں تو وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سلطان دی ایک بیٹی زیب النساء بڑی پڑھی لکھی تھی، شعر بھی کہندی سی، مخفی نے اپنا تخلص رکھا۔ تو زیب النساء نے کچھ ایسے اشعار کہے جڑے ایران بھی پہنچے۔ تو شاہ ایران کو کوئی پتہ نہیں سی کہ کسی عورت کے شعر ہے، انہیں وہ جسے شعر سنے انہیں سلطان کو خط لکھا کہ جس شاعر دے شعر ہے انہوں بھیجا جائے، میں اس نال ملاقات کرنا چاہنا۔ تو سلطان نے بلا کے آخیا لے پت ہور شعر کہہ لا، ہن قیامت آ گئی، کی کرا میں ہن تینوں بھیجا، یہ بھی پردے دے خلاف ہے، نہیں بھیجتا، یہ بھی وہ مطالبے دے الٹیا گل۔ انہیں آخیا ابا جی تھی چپ کرو، میرا ایک شعر بھیج دیو۔ در سخن مخفی منم تم بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دار در سخن بینت مرا۔ میں نظر نہیں آندہ شاعر، میں اپنے کلام چھپیا، اور جس طرح پھول دی خوشبو پھول چھپی ہوندی، وہ پھول دے وچ ہی سونگی جا سکتی، آخیا رہتا کوئی کر دیو نہیں۔ در سخن مخفی منم تم بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دار در سخن بینت مرا۔ جہاں بھی شوق ہے مینوں ویکھن دا، میرے کلام جی مینوں ویکھے، ویسے نہیں ویکھ سکتا۔ یہ زیب النساء دی بات ٹھیک سی یعنی، مگر قرآن دے بارے بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ نو اگر کوئی ویکھنا چاہتا تو قرآن پڑھے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے، کتاب نہیں انہوں کہنا چاہیے، اس سے کام خراب ہو گیا بے لوگ سمجھے بھی معلومات دی یا فقہ اور مسائل دی کوئی کتاب ہے، قرآن تو پورا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے واللہ لقد تجلی اللہ فی کرامہ لخلقہ ولکن لا یبصرون۔ اور مخفی علی زیب النساء والی بات کہ اللہ کی قسم قرآن چ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا مگر نظر نہیں آتا۔ اس پاروں ہی قرآن مجید نے ساری دنیا للکارتا بے جے بندے دا کلام نہ کسی انسان نے کریا، تسی بڑے پڑھے لکھے موجود جے جن انسان دے سارے اکٹھے ہو جاؤ، یہ ورگی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، 1400 سال ہو گیا یہ مثل کوئی نہیں بنا سکے۔ اللہ دا کرام ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی زیارت کرنی ہے تو قرآن مجید نو آدمی پڑھے، مگر پڑھے اس طرح جی اللہ دا کلام پڑھن دا حق ہے۔ عرب دے اندر جڑے لوگ بڑے شاعر ہوئے اور جنہاں دے قصیدیاں نو عرباں نے اتنی اہمیت دیتی، ایڈی قدر کیتی بھی وہ لکھ کے خانے کعبے لٹکاتے بھی یہ چنویں بندے ہیں۔ انہاں چ ایک لبید بھی سی، بڑی عمر پائی نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑھا ہو کے فوت ہوا۔ تو لبید اتنا بڑا شاعر سی بھی انہوں نے ایک موقع سے نظم پڑھی، طائف کے اندر میلہ سی، تو اس شعر سے سارے جڑے عرب شاعر سی سجدے گر گیا۔ انہوں نے آخیا لبید یار یہ تو پڑے ہور گل کسی نے کی کرنی، ایسا شاعر سی کہ وہ شعر سے سجدہ کیتا لوگوں نے۔ اور یہ مشہور سی بے قلم نہ ملے تو کاغذ نہ ملے تو گردن نو ہی اپنی کاغذ بنا لو تو خنجر دی نوک نو جڑا نہ تسی قلم بنا لو،
لبید دے شیر گم نہ ہون تے، مگر لبید جدو مسلمان ہو گیا قرآن مجید پڑھیا انہیں سورہ آل عمران سورہ بقرہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن آکھا کہ لبید تم یار ملک کو شعراء سی اپنے کو شعر سنا، اس آکھا عمر سورہ بقرہ اور سورہ لقمان تو بعد شعراں دی کوئی گنجائش رہ گئی، شعر نہ کوئی پیار نہیں رہا، انہاں صورتاں نے شاعری تو بالکل میرا منہ موڑ دیتا۔ تو یقین جانو یہ خزانہ جڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن دی شکل دیتا سانو، یہ اللہ تعالیٰ احسن الحدیث اس کی آیت کیا کہ دنیا بہت باتاں ہیں بڑیاں گلاں، مگر اسی جڑے پڑھے لکھے لوگ بھی نا بچے پڑھ دے وہ انہوں ایک مناظرے دی کتاب یا انہوں سمجھ لو بحث مباحثے دی بیچو کوئی معلومات حاصل کرنی ہے یہ جڑی پڑھ دے تدے انہوں ناکامی ہوندی ہے، انہوں دا ساتھ نہیں قرآن دیندہ۔ یہ کوئی مسئلہ دی کتاب نہیں، نہ یہ مناظرے اور جدال دی کتاب ہے، ایک کتاب ہدایت اور تذکرہ ہے، انسان نو غفلت تو بیدار کرنی جھنجھوڑن لی اور انہیں سچا انسان بناؤن لی یہ کتاب اتاری گئی۔ اس تو اللہ پاک دے بارے فرماؤں تب صراطم و ذکرا لکل عبد منیب، جڑے انے ہیں انہوں دی اکھاں کھولتا، جڑے جان دے ہیں مگر وہ غافل ہوئے انہوں نے جھنجھوڑتا۔ دو ہی کام ہے بے ایک آدمی جڑا انہوں نظر ہی نہیں آؤں، پہلا کام تے اب انہوں دکھا دیو، دوسرا ہے بھی یاد ہے مگر وہ بھلا دیندا وہ دھیان نہیں کرتا۔ تب صراطم و ذکرا لکل عبد منیب، فرمایا قرآن دا کام ہے کہ انہاں نوں سجاکھے کردا، غافلاں نوں بیدار اور ہوشیار کردا۔ تو قرآن مجید جڑا ہے پڑھن دا حق اس طرح ادا ہوندا بے آدمی جدو اینوں پڑھے بالکل اس طرح باوضو ہو کے ادب نال بہ کے کتاب اللہ نوں سامنے رکھ کے پڑھنا شروع کرے اور اپنے ذہن سے بٹھائے۔ بہت بڑی بات میں کہہ رہا کہ میں نہیں بول رہا، آواز میرے چوں نکل رہی، اللہ بول رہا، بالکل انج ہوئے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کلام اللہ کر رہا، عرش تو آ رہا، میں صرف انہوں سن رہا، یہ اندر اگر کوئی آیت آتی ہے جی ڈرایا جا رہا تو میں اتنے کھڑو کے کہوں اللہ تو مجھے بچائیں میرے تیر رحم کریں۔ اگر جنت کا تذکرہ وہ سوال کرا، اللہ تعالیٰ دی کوئی تعریف اور شان بیان ہو رہی ہے اتنے تسبیح اور حمد کرا۔ یہ جی اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک نمونہ ویکھو کہ رسول کریم علیہ السلام اس قرآن کو کس طرح پڑھ دے۔ اسی صرف ہر آدمی نے پہلا تو کچھ عقیدے جڑے اپنا لیا، کوئی فرقے جو مل گیا، مڑ کے وہ قرآن آ جاتا بھی انہوں موڑ توڑ کے اپنی گلیں چو کٹ کے وکھا دیا، وہ قرآن نہیں انہوں پھر نظر آتا، وہ اپنی رنگین اینک نظر آتی۔ بدقسمتی نہیں ہو قرآن مجید نہ ہو رہا بھی ہر بندہ پہلا تو اپنی گل طے کر چکا، قرآن مجید چاہتا جواز چونتا حوالے لفظ قرآن پھر اپنا اثر تیرا نہیں انہوں وکھاؤں، الٹا انہوں کی گمراہی سے اضافہ ہونا، دن بدن غرق ہوتے جاتے قرآن سے سن سمجھ ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام دا صحیح مسلم باب بڑا ہوئے استحباب تطویل القراءۃ فی صلاۃ اللیل کہ رات تہجد دی نماز قرآن لمبا پڑھنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماؤں صلیت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں رسول کریم علیہ السلام دے نال تہجد دی نماز پڑھی، فافتتح البقرہ، تو رسول کریم علیہ السلام نے سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ فقلت یرکع عند المئہ، میں اپنے دل سوچا بھی 100 آیتاں پڑھ کے رسول کریم علیہ السلام رکوع کر دیں گے، ثم مضى، مگر آپ چل دے گئے۔ فقلت یصلی بہا فی رکعۃ، میں سمجھا چلو سورہ بقرہ جڑی ایک رکعت مک جاؤ گی، فمضى، آپ اگے چل۔ فقلت یرکع بہا، پھر میں کیا رکوع کریں گے نہیں، ثم افتتح النساء فقرأ، ثم افتتح آل عمران فقرأ، سورۃ نساء پڑھی، سورۃ آل عمران پڑھی، اور پڑھی بھی کس طرح یقرأ مترسلا، ٹھہر ٹھہر کے بالکل رک رک کے ان آیتوں پڑھیا۔ اذا مر بآیات فیہا تسبیح سبح، اے قرآن مجید کے بارے جو کہ میں کہہ رہے میرے لیے بھی نصیحت ہے، تھوڑی آج تو قسم کھا لو جدو قرآن کھولنا بالکل لگاتار نہیں پڑھتے جانا تو نہ سپارے مکاؤنے ہیں، جے ایت عذاب دا ذکر آ جائے سمجھنا میں ہی یہ مستحکم، میں ہی انہوں لوگوں تو جڑے عذاب معافی منگنا شروع کر دیں، توبہ کروں۔ جے رحمت دا بیان آوے سمجھے میں انہاں کتنے ہیں، دعا کرے کہ اللہ یہ جا مینوں بنا دے، اے اوصاف میرے جی پیدا کر دے۔ جے اللہ تعالیٰ دی تعریف اور حمد آئے تو اتھے سبحان اللہ الحمدللہ، تو فرمایا اللہ دے رسول ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دے، جدوں کسی آیت سے گزر دے، کوئی ایسی آیت آؤندی تھی یا تسبیح، وہ دے اللہ تعالیٰ دی تسبیح دا بیان ہوندا، سبح، رک کے اتھے سبحان اللہ کہیں دی۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ،
اور جے کوئی ایسی آیت آتی جس منگن کا حکم ہوں کہ رب کو منگو، اتنے سوال کرنا شروع کر دیں۔ ویزا مرہ بتوزن توزا، اور اگر پناہ منگن کا حکم ہوں بہنا چیزاں تو عذاب جہنم تو، بری اولاد تو، برے مال تو پناہ منگ دی۔ ثم رکعف کا فجعل یقول سبحان ربی العظیم فکان رکوعا نحوا من قیام، پھر آپ نے رکوع کیتا تے رکوع بھی اونا ہی لمحہ کیتا جنی دیر سے سورتاں پڑھیاں۔ اللہ اکبر۔ ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ ثم قام طویلا قریبا مما رکع، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو گئے، پھر اونی دیر ہی کھڑے رہے جنی دیر سے رکوع کی جا۔ اس تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایتاں چاہوندا تسی بھی یاد کر لو۔ ربنا لک الحمد تو علاوہ اگر تسی لے رب الحمد لے رب الحمد لے رب، یہی سورت بقرہ کی قدر پڑھتے رہو تو یہ بھی بڑا لے رب الحمد، صرف میرے رب لی حمد ہے اور کوئی حمد لائق نہیں۔ ثم سجد فقال سبحان ربی الاعلی فکان سجود قریبا من قیام، پھر سجدہ کیتا سبحان ربی الاعلی کیا تے سجدہ بھی قیام دے قریب سی۔ ایک نمونہ تسی اللہ دے رسول علیہ السلام دے قرآن پڑھن سنیا، بے قرآن تو نالو نال اثر لیندے جان، بے قرآن میرے کو کی مطالبہ کردا، مینوں کی آندا میں نالو نال ٹھلدا جائے سچے، اینو اساں یا گنڈے تعویذ دی کتاب بنا لیا، بالکل مثال بری ہے، مگر تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے جویں ار کے گلاب نہ کوئی استنجا کرنا شروع کر دینا تو تے دینا انہیں، مگر اس گل ہی ار کے گلاب بنیا۔ اے عملیات دا آندے سی بالکل گھٹیا کام ہے قرآن و حدیث تو لینا، ٹھیک ہے برکت ہے اللہ تعالیٰ، مگر یہ ادنا فائدہ اصل اس لیے نہیں آیا، نہ کسی آدھا ترجمہ ہی ہے بے آ کام ٹھیک کر دے، او دے اندر انسان کی زندگی اصلاح دا بیان، انسان نو صحیح انسان بناؤ لی، بے برائیاں چھٹ جا نیکیاں لا جا، موت سر تے کھڑی ہے، اللہ دی عدالت پیشی دا وقت قریب آ رہا، جتھوں تسی کھولو گے جویں گلاب دی پھل دی خوشبو ہے۔ قرآن مجید اپنی اصل گل تو کتے بھی نہیں ہٹتا، کوئی بھی وہ طلاق دی گل کرے نکاح دی کرے، اس گل نے ضرور درمیان چ لاؤنا کہ اللہ ویکھ رہا تو تسی کر رہے اور اللہ دے دربار تسی پہ اس نکاح طلاق دے مسئلے دا بیان ضرور آنا تاکہ ایک سبق بندہ بھلا نہ سکے کہ ہر وقت اللہ دی اکھ مینوں ویکھ رہی ہے اور میرا ریکارڈ مرتب ہو رہا، اللہ دے دربار میری پیشی ہونی ہے، اتنے کوئی حامی نہیں ہونا، کوئی وکیل نہیں ہونا، کوئی رشتہ دار مدلی نہیں ہونا، نہ مال و دولت انسان دے پلے ہونی ہے۔ قرآن پاک کہندا اس وچ انسان نے چاہنا میں زمین بھری ہوے دولت نہ تو ہی دے کے میں جان چھڑانا، مگر کتھوں ملنی، نہیں کسا ہونا پھر جان چھڑاؤن دا کوئی بھی ہون وقت ہے۔ اس تو قرآن میں ہر موقع تے پھول دی خوشبو کی طرح سطر سطر سے اس گل نو بیان کر رہا بے تو اس دنیا کھیل تماشے نہیں آیا، تیری ایک ایک حرکت تے خدا دی نظر ہے، یہ سارا کچھ جڑا ریکارڈ ہو رہا اور یہ بارے کسی نے جواب بھی نہیں کر رہی، تو کلے ہی پیشی بھگتنی ہے، اتنے کسی نے کسی کا گناہ نہیں اٹھانا تے نہ کسی نے کسی کی نیکی کا انہوں دوسرے نو فائدہ ہونا۔ بتیرے یہودی آتے سی ساڈا اتنے کی بگنا، ساڈا باپ ابراہیم ہے، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہون بھی یہودیاں دی حدیثاں لکھیا، اسی بھی کسر کوئی نہیں چھڈی کہ رسول اللہ اور ولی چھڑاؤن بتیرے ہونے، انہاں بھی بنا لیا کہ ابراہیم علیہ السلام دوزخ دے دروازے تے کرسی بچھا کے بیٹھے ہونے، جدوں کوئی یہودی جڑا انہوں دوزخ دا حکم ہونا، انہاں فرشتیاں نوں پوچھنا بے مختون ہے یا غیر مختون ہے، اس وقت ختنہ صرف یہودیاں دی نشانی، عیسائی کے چھڈ بیٹھے بے ختنہ ہویا، ہاں ہویا لے چلو پھر انہوں عذاب کدا ہونا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام دی سفارش ناسی سارے چھوڑتے جانا۔ ایڈاں دے منکرد قصے بنا کے ساری دنیا مطمئن ہوئی ہے، گناہ گارو نہ گھبراؤ شفاعت ان کے گھر رہی ہے، مگر قرآن اس وہم چ بندے نو کر دیں بالکل یہ کہ کہہ چاہتی ہے بے نہ اتنے اللہ نے کوئی بدلہ قبول کرنا ہی، کوئی زانہ دے کے چھوڑ دیں، نہ سفارش کام آنی ہے، نہ کوئی زبردستی چھڑا سکوں گا، کدھروں تینوں کوئی مدد نصرت نہیں حاصل ہونی، صرف تیرے عمل ہونے تے اللہ دا اپنا فضل ہونا، یہ بیڑا پار ہونا ہی، کچھ کر لا، تیاری کر لا۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام قرآن پڑھ دے تو بالکل یہی سمجھتے اللہ بول رہا۔ حضرت حسن بصری فرماتے جدوں آیت آئے یا ایھا الذین آمنوا تو پڑھ کے اگے تر پڑھنا، اتنے کیا ہی لبیک اللہم ربی صادق، ہاں میرے اللہ میں حاضر ہاں، یہ حکم میرے لیے ہے اور مینوں تو کسی برائی تو روکیا، میں جی تعمیل لی حاضر ہے۔ فرما لأنہ لأمر تؤمر بہ ونہی تنہی، یا کوئی حکم مل رہا انہوں سمجھ بے حکم کی دیتا، دوڑ کے انہوں کرنے کی کوشش کر، اور قرآن مجید نو ویکھ لو اللہ رب العالمین نے پڑھ لی جڑے لفظ بولے کہ قرآن پڑھو،
کتے اقرا ہی آخیا کہ پڑھو، پڑھنا بھی یہ مانا پڑھ کے سنا بھی ہے، عالم دا کام ہے خود ہی نہ پڑھے لوگوں ہی سنائے، دونوں مانے جے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلون حقا تلاوت، مومن دی تلاوت کر دیا جی میں تلاوت کرن دا حق ہے۔ تلاوت ہے یہ بھی لوگ پڑھ دے ایتھے ہاتھ رکھ رہیں گے ہل دے تو بندے مست ہویا محفل قرات ہو رہی، توبہ توبہ توبہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے جی اللہ نے قرآن اتاریا سی بھی لوگ اتنے عمل کرن، انہوں نے پڑھنا ہی عمل بنا لیا، پڑھی جاؤ یہ عمل ہے، کرنا کرونا کچھ نہیں۔ وہ جنہ شاید تو رکنا کوئی نہیں، سود کھا رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، شراباں پی رہا ہے، جھوٹیاں گواہیاں دے رہا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، زکات دے کوئی نہیں، جو قرآن کہندا گل کوئی نہیں منتے، صرف پڑھی جاندے۔ نہیں اسی قرآن ختم کر لیا ایک ہفتے 10 نے کیا، تو تلاوت عربی زبان اصل پیچھے چلنا ہوندے، اے سمجھ لو یہ اصل معنی جڑا یتبعون حق اتباع قرآن دے اس طرح پیچھے پیچھے چل دے جنہیں پیچھے چلن دا حق ہے۔ قرآن مجید تسی ویکھدے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، چاند جڑا سورج دے پیچھے پیچھے آوندا پھر رات نوں پیچھے پیچھے آنا، تلاوت دا لفظ چنیا تے پیچھے آوندے جے، انہیں آکھیا نماز ادا کر، عادی ہو گیا نماز دا۔ تدے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اسی قرآن پاک جدو اللہ دے رسول اللہ السلام کو سکھتے 10 آیتاں دا سبق ہوندا سی، اگے کوئی نہیں سی حضور پڑھاوندے تے نہ سی پڑھدے سی، جد تک ویکھ نہیں سی لیندے بے جڑیاں شیاں دا دے حکم ہے وہ کام شروع کرتے، جنہاں تو روکیا وہ چھڑ دیتے، جدو انہاں تے عمل ہو جاندہ سی اگے 10 آیتاں۔ تو قرآن جدو مکدا سی او دا علم بھی مکمل ہوندا سی تے نال ہی عمل، زندہ انسان بن جاندے سی۔ اور انہوں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آکھیا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اصل کامیابی یہ نہیں ایک بہترین کتاب دنیا نو دے گئے، اصل کامیابی یہ بھی دنیا تو گئے تے عرب دی زمین سے ہزاراں اور لکھاں چلدے پھردے قرآن سے، وہ بندے جڑے پھر رہے تھے نا قرآن بن گئے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اور اتنے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اقتباس، قرآن میں اتنا پڑھنا شروع کرو پاویں ایک آیت ہی پڑھیا کرو کہ جو کہہ رہا اللہ بول رہا وہ زیب النساء دی طرح یہ اللہ چھپیا، ایک کلام ہوتا وہ زبانوں نکل رہا میں سن رہا اور اتنے عمل کرنا۔ تو بڑی پیاری بات ہے، اے سمجھو 354 صفحہ اور جلد جڑی ہے مرکات المفاتیح 4۔ قرآن مجید کے بارے بہت پیاری بات کہی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قیامت دن جڑا ہوندا نا کہ لوگوں کو کیا جاؤ گا پڑھدا جا تے چڑھدا جا، جتھے جا کے وہ قرآن مکو گا انہیں درجے وہ ختم ہو جان گے۔ وَحِينَئِذٍ تُقَدَّرُ التِّلَاوَةُ فِي الْقِيَامَةِ عَلَىٰ قَدْرِ الْعَمَلِ، اس دن صرف حافظ دے حفظ نے انہوں کوئی فائدہ نہیں دینا بلکہ رب نے وہ سینے چ کھو لینا، وہ پڑھ ہی نہیں سکوں گا، پڑھو سکوں گا جن نے جنہ اس قرآن سے عمل کیتا، جو آکھیا سی نا وہ کم کیتا انہیں۔ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَن يَتْلُوَ آيَاتٍ إِلَّا وَقَدْ أَقَامَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا، صرف وہ آیت منہ کر سکوں اللہ نے تجھے کی زبان بند کر دینی ہے جن نے جو کچھ اس آیت کے اندر بیان ہویا سی کیا ترتے فرض ہے وہ کم پورا کیتا۔ وَاسْتِكْمَالُ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر بات ہے یہ سارے تو اعلیٰ درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوگا، جنہ عمل آپ نے کیتا کون کر سکتا۔ ثم للامت بعد على مراتب من منازل فی الدین و معرفت الیقین، اس تو بعد امت جو جس دا جنہ یقین پکا تے جنہ دا عمل اعلیٰ انہاں یہاں دے درجے بلند ہون گے۔ فکل منہم یقرأ علی مقدار ملازمت یا تدبر و عملہ، انہاں جو ہر آدمی انہاں ہی قرآن پڑھ سکوں گا جن نے تے انہیں غور و فکر کیتا، او دے معنی سمجھے تو تے عمل کیتا۔ انتا ایک کلام لے کے علامہ طیبی دا اگے مولا علی قاری فرماندے وہو فی غایۃ من الحسن والبہاء ونہایت الظہور والجلال، کہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ نے جڑا بیان کیتا کمال ہے بھی کتاب مشکات جس شاگرد نے لکھی ولید نے او دے استاد ہے علامہ طیبی، شاگرد کتاب دی اس میں شرح لکھی انہوں نے حقائق سن۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ دا بیان جانا کہ پڑھ وہی سکوں گا جنہیں صرف رٹیا نہیں سمجھا بھی عمل بھی کیتا۔ وہو فی غایت من الحسن، بہت ہی اعلیٰ کلام ہے، والبہائے تے چمکدا پیا نورنا، ونہایت ظہور والعلا، اور بالکل اعلیٰ قسم دا معنی سمجھ والجلال،
ولا عبرت بتان ابن حجر فيه تحديث كلام حمل التكلف بل منافات زائل الحديث فإن التحقيق ما يستفاد من حديث إن من عمل بالقرآن فكأنه يقرأ دائما وإن لم يقرأ ومن لم يعمل بالقرآن فإنه كأنه لم يقرأ. اور ابن حجر مکی نے جڑا اعتراض کیتا کہ نہیں یہ تیجی دی بات نہیں ٹھیک انہیں ہمیں گل نو بدلیا تکلف کیتا جڑا ظاہر تھوڑا بہت ہی حفظ ہے جنوں دی گئے اس حدیث پاک وال دھیان کر. اللہ دے رسول نے آکھا جس قرآن پہ عمل کیتا وہ ایسا ہی ہے جیسے ہر وقت قرآن نو پڑھ رہا پاویں انہیں کدی بھی نہ پڑھیا ہوئے. اور جڑا قرآن پڑھدا اور عمل نہیں کردا فکانو لم یقرأ وان کرو دائما وہ ہمیشہ بھی پڑھدا رہے وہ ایسا ہی ہے جن سارے نے قرآن نو نہیں پڑھیا. وہ پڑھنے کا کی فائدہ جدوں انہیں نہ سمجھا اور اس سے عمل نہیں کیتا. وقد قال اللہ تبارک و تعالی کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. اور اندر خود قرآن مجید نے آکھا کہ برکت والی کتاب میں اس تو اتاری ہے کہ عقل مند لوگ جڑے جی آیتاں تے غور کرن پہلا تدبر کیا کہ ایک ایک لفظ نو سمجھنے کی کوشش کرن اللہ کہہ کی رہا ولیتذکر اولو الالباب اور سمجھ کے نہ رہ جن پھر جنہوں نے اللہ نے عقل بخشی ہے وہ دانا ہے اپنا پلا کرنا چاہتے وہ پھر نصیحت پکڑ جان عمل بھی وہ مطابق کر. فمجرد التلاوت الحفظ لا یعتبر اعتبارا یترتب علی المراتب العلیہ فی الجنۃ العالیہ. اس تو نرا ہی حفظ کہ پڑھی جانا جو حفظ ہے یہ اتنا اعتبار نہیں ہو سکتا کہ اتنے جنت دے اعلیٰ درجے دیتے جان. یہ اس بندے لیے ہے جن نے قرآن پڑھیا سمجھا اور عمل کیا. بڑی پیاری مثال شیخ الاکبر نے دیتی ہے کہ باغ کا ایک مالک ہوں وہ باغ دے سارے درختوں دے بارے جانتا انہوں دے پھلاں دے بارے جانتا ذائقے جانتا چکھتا بھی. یہ وہی مثال ہے جڑا حافظ ہے عالم ہے عامل ہے تین شاہ جی کٹھیاں ہو گئی یہ صاحب البستان ہے. یہ وہ باغ دا مالک ہے جن ایک ایک پھل دا پتہ ہے مزے جانتا تے چکھتا بھی ہے. یہ فرمایا یہو جہ حافظ جڑا نا یہ سمجھو اصل باغ دا مالک ہے. حفظ بھی ہے علم بھی ہے پورا عمل بھی ہے. دوسرا ہے کہ حفظ نہیں میری تھوڑی طرح علم ہے عمل بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. فرمایا جی مثال ایسی ہے کوئی دوسرے کے باغ تو پھل کھائے وہ اجازت نہ مگر آپ نہیں صاحب بستان. ایک وہ بیچارہ جڑا صرف عمل کرتا مزے کا پتہ نہیں یہ تیسرے نمبر پہ. تین قسم کے قرآن کے کاری ہے چلو اپنے اپنے درجے کے مطابق آ جان گے درجہ مگر اول نمبر یہ ہے کہ قرآن یاد بھی ہوئے انہوں سمجھتا بھی ہوئے اور عمل بھی کرے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کا یہ حق ادا کرنے کا طریقہ سکھایا کہ پڑھو پاویں تھوڑا مگر بالکل جدوں قرآن نو پڑھو تو ذہن چ رکھو کہ اللہ بول رہا میں وہ آواز سن رہا اپنے آپ کو مخاطب سمجھو میرے نہ رب گل کر رہا. یہ علامہ اقبال سنا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اے قرآن دے بڑے دو مفسر ہے قرآن دی تشریحاں کر گئے بہترین تشریحاں علامہ مقصدی ہے کشاف لکھی امام راضی وہ آدھے پاویں راضی جیسا عالم ہوئے تو پاویں صاحب کشاف. قرآن نہیں ہے تینوں سمجھ آنا جب تک تیرے اپنے دل تے قرآن نہ اترے. تو جدو پڑھ اپنے دل تے اتار بے رب مینوں کی آندا تو یہ نہ سمجھ دے کہانیاں تے قصے یہ جو مسئلے لبنے نہیں ہے کہ نصیحت تینوں کی کر رہا کیڑی گل تو بعد رہن کا حکم دینا اور کیڑی چیز ہے جسے کرن کا حکم دینا. یہ شہر پلے بن اصل یہ ہے چیز اور یہ انشاءاللہ زندگیاں سمردیاں. مگر ہویا کی ہے امت دی ساری بربادی جہاد بھی ہو رہا ہے بندے مر رہا ہے جانا دے رہا ہے اللہ انہوں دی محنت سب بربادی ہو رہا ہے. کچھ بدنامی ہو رہی ہے کچھ بندے چنگے مکتے جاندے جنہوں نے دین دا کام کرنا سی وہ بچے مارے جا رہا ہے. بجائے دے وہ کرو جو اقبال آتا تے مولوی اور تے صوفی کی کر رہا ہے. صوفی ہے پشمینہ پوش ہے حال مست از شراب ہے نغمہ قوال مست. تے جڑے صوفی ہے انہوں نے ان کا لباس پہنیا گودڑیاں تے حال مست حال چڑھیا انہوں تے حال قرآن نہ نہیں چڑھتا انہوں وہ شراب ہے نغمہ قوال مست قوال قوالی کر رہا ہے اور انہوں حال چڑھیا مستی چڑھی ہے. یہ اللہ کی محبت قوالی چ لب دے. در نمی سازت قرآن محفرش قرآن مجید انہوں کی محفلان نہیں سکتا. قرآن نہیں انہوں نے سننا کہ قوال بلا فلانا قوال ہے جی بڑا لطف آتا بڑا وجتاری ہوں. در نمی سازت قرآن محفلش ہاتھ شیر ہے عراقی در دل عراقی کے شیر سن قوال کو نشا چڑھتا قرآن نہیں چنگا لگتا. اور سارا مولویوں کا بدقسمتی حال ہے واعظ دستاں دنوں افسانہ بند
مولوی کہانیاں جھوٹیاں تے جعلی قصے وہ سنا رہا، مانا ہے پستو حرف او بلند، تقریر سنو تے لفظ بہت اعلیٰ، لفاظی بڑی ہے، مانا کچھ نہیں، وچ گل صفر بھی نہیں گی، بس ایک ڈرامہ بازی فنکاری ہے۔ اور کم کی آج خطیب و دہلوی گفتار ہو، جے کتے آ گیا بدقسمتی نہ حدیث دا نا خطیب بغدادی نے لکھیا تے مسند الفردوس دہلوی نے لکھیا، جڑیاں ردی کتاباں کر کے سرتیاں نے علماء نے انہاں دا حوالہ، با ضعیف و شاذ و مرسل کار ہو، ضعیف شاذ ردی حدیثاں انہاں دے حوالے دینے۔ حالانکہ آندے اگر تو جینا چاہنا گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذبہ قرآن زیستن، جے سچا مسلمان بن کے جینا ہی قرآن المڑیا، ایک کہانیاں چھڑ دے، قوالیاں جان دے اور ضعیف حدیثاں چھڑ دے، قرآن نو پڑھ اور اداں پڑھ دے میں پڑھن دا حق ہے، پھر تیرے اندر وہ اثر آؤ گا اور رنگ چڑھو گا جڑا اللہ تعالیٰ چاہتا، اور پھر ایسا رنگ چڑھتا ہے۔ امام علی بن حسین جنہوں اسی زین العابدین نے رحمت اللہ علیہ سورہ فاتحہ سے بھی پڑھ دیں، ایسا قرآن پڑھنا کئی بڑی مالک یوم الدین اینا درایا رکت جی کھڑیاں کہ زارو زار روئے چیخاں ماریاں بہت دن چھڑونا آکڑا قیامت دن سارے اختیار لیمن الملک اليوم، اللہ دے رسول علیہ السلام ممبر تے کھڑے سی اور جب یہ بیان کر رہے سی ایسا دا ممبر تے اس طرح کام رہے سی، لوگ ڈر دے سی حضور تھلے نہ ڈگ جان، اینا خوف داری سی کہ اللہ نے اپنے ہاتھ ایک زمین پھڑی ہونی ایک اسمان اور کہنا لیمن الملک اليوم، کہ بادشاہی آج بولو دنیا جیسے این الجبادر این المتکبر، بڑے بنے سی وہ زمین دے بادشاہ ہن کتھے ہے؟ کوئی آواز نہیں ہونی، للہ الواحد القہار، بادشاہی صرف اللہ دی ہے جڑا واحد لا شریک ہے اور انہاں ہی غلبہ۔ اس تو مالک یوم الدین ہی دہرائی گئے تے روندے گئے۔ اللہ تعالیٰ نو صحیح معنی سمجھا کہ وہ سامنے کھڑے ہیں۔ اس لیے میں تواڈے سامنے ایک واقعہ الشیخ الاکبر فتوحات مکیہ لکھ دے، ایک قرآن پڑھنا ساڈا تراویاں مکا لو شبینیاں مکا لو، فرماندے کہ مینوں یہ روایت شیخ المقری ابو بکر محمد بن خلف بن صاف نے لخمی ساڈے استاد جڑے قرآن پڑھاؤندے انہاں سنائی، ان شخصا صبیا صغیرا کان یقرأ القرآن، ایک استاد آندا نیک رسالے کہ میرے کو ایک چھوٹا بچہ قرآن پڑھدا سی، فراہ مصفر اللون، بچے نو ویکھیا تو دا رنگ زرد ہوندا جاندا ہے، بچہ کمزور ہوندا جاندا، فسال عن حالی، اس پوچھا بیٹا کی حال تیرا؟ فقیر لو انہو یقوم اللیل بالقرآن کل، اس آکھیا ایک رات سارا قرآن ختم کردا، اینا شوق ہو گیا تہجد دی نماز سارا قرآن مکولا۔ فقال لو یا ولدی اخبرت انک تقوم اللیل بالقرآن کل، آکھا بیٹا مینوں پتہ لگا کہ تو ساری رات قرآن ختم کرنا، قال ہوا ما قیل لک، انہوں نے کہا ہاں استاد جی بالکل ادھا ہی۔ فقال یا ولدی اذا کان فی هذه الليلة فاحضرنی فی قبلتک واقرأ علی القرآن فی صلاتک ولا تغفر لی، آج بیٹا جب تو قرآن پڑھ لگے گا نا تو مینوں اسے اپنے دل سے حاضر کر لیں گے، استاد سن رہا کہ میرے سامنے قرآن پڑھی تو اس گل تو غفلت نہ کریں، میرا تصور لے آنا ہی کہ استاد سن رہا اور میں استاد نوں سنا رہا۔ وقال صاحب نام انہیں کیا اس طرح ہی ہوگا، فلما صبح قال شیخ الفالتا ما امرتک بھائی، استاد پوچھا جو میں نے تینوں دسا کیتا ہی؟ قال سبھی نام یا استاد، کہنے لگا ہاں۔ قال اب ہر ختمت القرآن البارحہ تھا، آج قرآن پورا ختم کر سکیا؟ قال اللہ ما قدرت علی اکثر من نصف القرآن، ادھے قرآن تو زیادہ نہیں پڑھ سکیا، ہر آیت سے سوچتا سی استاد ٹوک نہ دے۔ قال یا وردی ھذا حسن، بہت اچھا کیتا، اذا کان فی هذه الليلة فجل من شئت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامک، آج جدو تو پڑھیں گا تے صحابہ کرام تو ایک صحابی نو جنہوں نے قرآن امت سکھایا، علی نو ابو بکر نو عمر، انہوں سامنے رکھ لی، الذین سمعوا القرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے قرآن رسول اللہ کو سنا، قرآن پڑھنا سن لو، میں تسی تو عمرہ گزارتی نہ پڑھنا، ایداں پھر قرآن پڑھی جس طرح وہ رسول اللہ کو سکھ دی تھی، وقرا علیہ پر وحذر تے بچ کے چلنی فینم سامعوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابہ نے خود حضور کو سنیا، کسی غلط نہ پڑھ دیں، فلا تزل فی تلاوت کا، نہ کسی پھسلیں۔ قال انشاءاللہ یا استاد کذالک فعل، استاد جی ایڈا ہی کروں گا۔ فلما اصبح سأل الاستاذ عن لیلتی، قال یا استاد ما قدرت علی اکثر من ربع القرآن، سویرے پوچھا تو نے کہا چوتھے حصے قرآن دے تو زیادہ نہیں پڑھیا گیا۔ فقال یا ولدی اتلو هذه الليلة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج حضور دے سامنے پڑھی کہ خود رسول اللہ بیان کر رہا ہے تو میں آپ دے سامنے پڑھ رہا، اللہ دی انزل القرآن، جنہ تے قرآن اتریا سی، آج انہوں دے سامنے پڑھ کے سنانا ہی۔
وارف بین یدی من تتلو ہو، اور خیال کریں کہ کیڑی ذات پاک ہے جس سامنے تو قرآن پڑھ رہے ہیں. فقال نعم، کہنے گا ہاں جی. فلما اصبح قال یا استاد ما قدرت طول لیلۃ اکثر من جزء من القرآن او ما یقرأ. کہنے گا آج استاد جی ایک سپارے تو بعد نہیں پڑھا گیا. فقال له یا ولدی ان کان هذا الليلة فلتكن تقرأ القرآن بین یدی جبریل الذی نزل به علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اج پھر جڑا رسول اللہ دے دل تے لے کے اتریا سی جبریل امین، او دے سامنے پڑھنا ہی. فحذر وارف قدرہ من تقرأ، تے بچ کے پڑھی تے قدر پہچانی کہ فرشتیاں جو اللہ نے سب دا سردار چنیا قرآن علی. فلما اصبح الشاب قال یا استاد ما قدرت على اکثر من ذلك وذکر آیات قلیلہ من القرآن. کہنے گا تھوڑیاں جی آیتاں جڑیاں انہاں تو ود نہیں پڑھیا گیا. قال استاد یا ولدی اذا كان هذا الليلة توب الى الله وتأهب وارمن المصلي ينادي ربا وانك واقف بين يدي تتلو عليه كلام. اے قرآن ہی نماز بھی اپنی ویکھنی ہے کہ نماز ہے. کہنے گا آج بیٹا اللہ دے سامنے توبہ کر لیں گناہ تو تے پوری طرح تیاری کر کے جانا تے سمجھ لیں کہ نمازی رب نال راز نیاز دی گلاں کردا. رسول اللہ دی حدیث ہے کہ جدوں تو نماز پڑھ رہا ہے پوشیدہ اپنے رب نال راز دیاں گلاں کردا. وانک واقف بین یدی تتلو علیہ، تے تو رب دے سامنے کھڑا تو دا کلام پڑھ رہا. فانظر ما حظک من القرآن وحظو، تے پھر خیال کریں کہ تیرا حصہ ہے کنا تے رب دا کنا. وتدبر ما تقرأ، جو پڑھیں سمجھنے. فلیس المراد جمع الحروف ولا تالیفہ ولا حکایت الاقوال، کیونکہ قرآن پڑھن کا معنی ہے کوئی نہیں بحرف اکٹھے کر لو انہوں نے جوڑ لو تے کول جڑے پڑھی جاؤ. وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِالْقِرَاءَةِ التَّدْبِيرُ لِمَعَانِي مَا تَتْلُوهُ فَلَا تَكُنْ جَاهِلًا. قرآن دا پڑھن دا اصل مطلب ہے کہ جو پڑھے او دے معنی تے غور کر. بے اللہ نے ڈرایا ہے، انعام دا وعدہ کیتا، اپنی شان بیان کیتی ہے، رسولاں دا مرتبہ دسیا، جاہل نہ ہوئی. فلما اصبح انتظر استاد الشاہ فلم یجد، سویرے استاد اڈیکدا رہا بچہ نہیں آیا. فباسا من یسلن شان قیل له، بھیجا بندہ پہ بچے کا پتہ کرو. اس نے آ کے دسیا ان اسباب مریض یاد بہت بیمار ہو گیا. اتنا خوف زیادہ پی رہی ہے اور بسترے تے پی گیا تو لوگ بھی خبر نہیں جانتے. وجا الیہ استاد فلما ابصر الشاب بکا، جدوں پھر استاد نو ویکھیا استاد بھی خبر نہیں گیا، نوجوان رویا اور کہا یا استاد جزاک اللہ عنی خیرہ، استاد تینوں اللہ جزائے خیر دے دے، تیرا بھلا کرے. ما رفتنی کاذب البارہ لما قمت فی مصلایا وحضرت الحق تعالی وانا بین یدی اتلو علیہ کتابا. ساری عمر نماز پڑھی گیا مگر اس گل کا پتہ نہ لگا میں جھوٹ بولدا. اج پہلی باری مینوں یہ معلوم ہوا کہ میں اپنے جڑا مسلے تے کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے حاضر سمجھا تو دی کتاب پڑھنا شروع کی. فلم مستفت الفاتحہ تھا جدوں میں الحمد شریف شروع کی. الحمد شریف ایک ساج مکا جانے نا. وصلت الى قول ایاک نعبد، اور جدوں میں سید پہ پہنچا ایاک نعبد نظرت الى نفسی فلم رہا تصدق فی قولها، میں پھر اپنے آپ نو دیکھیا تے معلوم ہوا بھی اپنی گل سچا نہیں، جھوٹ بولدا. کدوں خدا دی بات کر رہا اور اس پیچھے وہ ہوں میں پڑھا دیر ہو جانی. شیخ نے فرمایا ویخ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ علی واحد دی ضمیر بولدا. کاف تو تم نہیں کہنگا تو، کیونکہ واحد لا شریک ہے. ایسی اپنی بولی کہہ دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور علماء تیرے ناراض ہے کہ اللہ دی اس طرح شان بیان کرنے دی لوگ. اللہ میاں کا یہ فرمان، اللہ میاں یہ کہتے ہیں جمع نہ بولو. انہوں نے اپنے آپ لی واحد کو پسند کیا کہ میں تنہا اس تو ایاک تیری، تمہاری نہیں تیری، اسی توحید اپنے لی جمع. نعبدو و نستعین، ہم میں بات کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں. تو شیخ فرماؤں دے کلا بھی پڑھتا تے کہیں نمازی شکل سے کوئی کہہ سکتا بھی سارے نمازی جڑا کے یہ انہوں سارے نہیں کہتا بھائی کلا بھی کہہ رہے ہم تیری بات کرتے ہیں، ہم تو سے مدد مانگتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ آندا بھی تو ویخ کہ جدوں تو نماز پڑھ رہے ہیں تیرے سر تو پیراں تک جن ظاہری اور باطنی خواب، تیرے ہاتھ ہے، پیر ہے، اکھاں، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، ہر شے سے اللہ کی بات کر رہی ہے. اور اگر تیری اکھاں دوسری شے نوں ویکھ رہی ہیں اللہ تو ہٹ کے، تو بندیاں دیاں گلاں کول بیٹھیاں نہیں سن رہے ہیں، کبھی کسی شے جو تو جڑا نہ بولدا نا کہ ہم سارے تیری بات جھوٹ بول رہے ہیں. تیرے کان نہیں بات شریک، تیری اکھاں نہیں شریک، تیرا دل نہیں شریک.
ولما قید الحق رب النون فاض یعنی انہو یعبدو بکلہ ظاہرا و باطنا کہ جدوں آکھیا نا نعبدو ونستعین اللہ آندا سر تو پیراں تے ویکھ رہا لون ایسے اللہ دی بات لگا یا کوئی حصہ بھی کسی دوسرے پاسے من قوا و جوارحا جنیاں تیرے طاقتاں تے جننے ہاتھ پیروں جوڑ ویستعین علی ذالک الحد اور اے وچ مدد منگ کہ اللہ ایسے کان بھی تیری گل سن اکھاں صرف تیرے حال دھیان کرن ومتى لم يكن المصلي بهذا المثابہ آندے جے نمازی اس طرح دا نہ ہوئے کہے ہمیں بات کرتے ہیں اکھاں ہور پاسے ہون تے دل بھی دوجے کان من جمع عالم رائے بات ربی کانا کاذبا فی قرات اذا قال ایاک نعبد انہیں جو ایاک نعبد ایاک نستعین کیا جھوٹا بالکل غلط آکھرا فإن اللہ ينظر الیہ اللہ دیکھ رہا انہوں کہندا ہم سب تیری بات کر رہے ہیں فیرا ملتفتا فی صلاتی ویکھدا کہ نظر تے دوسری پاس کے نال چرا کے ویندا اور مشغول بے خاطری فی دکان یا تجارتی دل دا ایسے اپنی دکان تے تجارت پھسیا کارخانے دا حال ہے مزدوروں دا حال ہے وہ ما هذا يقول نعبد اور یہ نہ کہہ رہے ہم عبادت کرتے ہیں وہ یکذب جھوٹ بولتا ہے یقول اللہ اللہ کہندا کذبتا فی کنایت کا بجمیت کا عادت تھی جڑا تو نا ہم سارے تیری بات جھوٹ بولنے والے الم تلتفت بصر کلا غیر قبلت قبلے دی بجائے تو ادھر ادھر بھی نظر چڑا کے دیکھیا الم تسقے بسمے کالا حدیث راجرین کول بیٹھے جڑے گلاں کردے تینوں انہاں دی گلاں بھی سننیاں تو کان ادھر لایا رم تاکر بکربے کا ما تحدثو بے جو باتاں کر رہے تو انداں سوچاں بھی پہ جانا وینا صدق کو کفی قول کہ نعبدو بنون الجمع اور جمع دا نون جڑا بولیا کہ ہم سب تیری بات کر رہے تو یہ جھوٹا بچے نے آکھیا جب آج پڑھیا نا میں نے پتہ لگ گیا استاد جی کہ میں جھوٹا فاستحییت ان اقول میں نے دیا کہ نعبدو یا من یکذب مقالا جی میں نے پھر شرم آئی کہ میں رب دے سامنے کہڑے منہ نہ یا نعبدو کہاں جدوں کہ وہ جان رہا کہ میں اپنی گل جھوٹا فإنی رأیت نفسی لاہیۃ بخواطر باطن میں تے اپنا جو حساب لے لایا ویکھیا تے دل نو ویکھیا تے طرح طرح دے خیالاں پھسیا کوئی اللہ دی بات نہیں لگا فبکیت ردد القراءۃ من اول الفاتحہ اور ملک یوم الدین میں پھر الحمدللہ تو لے کے ملک یوم الدین ہی بار بار کہہ گیا ولا اقدر نقول ایاک نعبد کہن جوگا نہیں رہا میں نہیں کہہ سکیا انہ ما خرست لی میرے لیے نہیں ہو سکیا میرے کو فبکی تو استحجی ان اکذب بین یدی تعالی فیمقتنی مینوں شرم آئی کہ میں رب دے سامنے جھوٹ بولا کہ میرے کان اکھیاں پیر دماغ سارے جڑے تیری یاد لگے کہ اللہ پھر ناراض فمار کا تو حتی تل الفجر میں رکوع بھی نہیں کر سکیا حتیٰ کہ فجر ہو گئی وقد رزت کبدی اس تہاڈی سکھائی نماز نہ میرا جگر ٹکڑے ہو چکا میں ہن بیمار ہو گیا وما انا الا راہن لیلا حالت اللہ رضا من نفسی تے میں اس حالت اس دنیا تو جا رہا ہوں جڑا میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ میں یہو جی منافقت کی زندگی گزارتا رہا فمن کے سار سن حتیٰ مات شاہ صرف 3 دن گزرے بچہ فوت ہو گیا فلما دفن اتى الاستاذ الى قبر افصال فراد الاستاذ الى بیت فراش استاد بھی اپنے کر گیا تے بستر تے لیٹ گیا مریضن مما اثر فی حال الفتى اس نوجوان دی حالت نے استاد نو بھی اسے رنگ کرتا فلاحق بی فمن کرا کنا بلا قرات الشاف قد کرا اخیر شیخ بات چاہتے ہیں جن نے اس نوجوان دی طرح یا کہ نہ وہ پڑھیا انہوں نے پڑھیا دوجے جھوٹے ہی منافق بے ایمان اور مولانا محمد ادریس کانگڑی رحمۃ اللہ علیہ مشکات دی شرح شاعر دے بہت سارے شعر لگے تو خاطب ایاک نعبد مقبلا علی غیر فیہا لغیر ضرورت ایہو جی نماز رب نو رہا باتاں اودے نال کرنا میں تیری بات کرتا ہوں میں تجھ سے بات ہو رہی نا حاضر دے سیگے حالانکہ دھیان تیرا دوسری چیزاں کی طرف ہے مجبوری بھی تینوں کوئی نہیں اگر کوئی اور آدمی تیرے سامنے گل تیرنا کرے دیکھے تجھے اما تستحی مالک الملک یرا تینوں شرم نہیں آتی کہ کائنات دا مالک ویکھ رہا سجود کانا فی غیر مربد دھیان دوجے پاس ہے توجہ لال نہیں کہ کئی جانا میں تیری بات کرتا ہوں میں تو سے مدد مانگتا ہوں صلاۃ نقیم یعلم اللہ انا ایسی نماز جڑی تو ادا کر رہے ہیں یہ بجائے نیکی دے گناہ شمار ہوندی ہے اس تو ایسیاں نمازاں مولانا ابو محمد امام الدین رام نگری ہندوستان تیار اہل اللہ کی نماز یہ بھی جڑے یار ساتھی آؤندے ہیں انہوں چاہیے اس کتاب نو حاصل کر کے لیا کے سانو سارا دین نمازاں دیکھیے کہ اللہ دے نیک بندے کہو جیاں پڑھ دے
کیوں دنیا جو انہوں نے معراج نصیب ہوندا سی اللہ تعالیٰ نہ محبت اور پیار جڑا سی سامنے آوندا سی یہ ہوئی سی کہ جو پڑھتے سی اس تے غور کرتے سی سمجھتے سی ایت کی آیا وہ دے مطابق اپنے آپ ٹال لیں گے عذاب دا ذکر ہے پناہ منگتے سی نعمت دا ذکر ہے خدا کے سوال کرتے سی اللہ تعالیٰ دی تعریف ہے وہ حمد و ثنا کرتے اداں دے دو چار ایسا روزانہ آدمی پڑھنیاں شروع کرے کچھ نہ کچھ بن جانا کندن بننا خارج سونا بننا تے جے عبارت بھی صرف مکان سے لگا بے رٹی جاؤ تو پڑھی جاؤ کچھ بھی نہیں لبنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ تھوڑے سامنے وہ بھی عرض کرنا بہت قیمتی ہے من خطبۃ اللہ علیہ السلام وسیلے دے بارے قرآن میں چاہا وابتغوا الی الوسیلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی وسیلہ تلاش کرو یہ بھی ایک مصیبت بن گئی ٹھگا نے لوگوں نے ورگلا لیا بے وسیلہ ہے یہ کوئی مرشد پھڑ لو بیعت کر لو بس بیڑا پار ہے بالکل جھوٹ بول دے وسیلہ سارے اسباب اور ذرائع ہے ایسیاں نیکیاں اور کم جڑے دین نے دسے جڑے اللہ تک پہنچاؤں دے وہ سارے آؤں دے اتنا قیمتی خطبہ ان افضل ما توسل بالمتوسلون اللہ سبحانہ الایمان بہ و برسولہ سب تو اعلیٰ وسیلہ جڑا وسیلے پکن والے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اختیار کر سے انہاں دا اول نمبر ہے کہ اللہ تے ایمان لیاؤں اور دے رسول تے ایمان لیاؤں یہ پہلا وسیلہ کہ اللہ نو مندے دے کہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک کر کائنات وہ دی اور دے رسول نو مندے دے کہ اللہ دا بھیجا اور جو کہ لے کے حق ہے والجہاد فی سبیلہ اور دوسرا وسیلہ پھر ہے کہ اللہ دے رستے جہاد کرو اپنی پوری کوشش کے دین دنیا غالب ہوئے جہاد اور قتال بھی ایک معنی ہو گیا نا لڑن جھگڑن اسی جہاد بنا لیا یہ بھی ضرور ایک سٹیج ہے جدو جا کے جنگ لڑنی جانا دینیاں بھی جہاد بھی بڑی اعلیٰ قسم مگر جہاد ہے بالکل الگ سے قتال ہو رہا وہ ایک شعبہ ہوتا جہاد جہاد چو نکلا کوشش اپنی ساری ہمت اور طاقت لگا دینی کہ اللہ کا دین جڑا ہوتے میں خود بھی چلاں اور جتھے جیسے میرا اثر ہے اپنے بچے یا بیوی یا دوست یا جس تک بھی میری رسائی ہے میں کوشش کراں کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ دی دین دی خوشبو پھیل جائے یہ جہاد اخوندا تدے مکہ معظمہ کوئی لڑائی نہیں تھی کوئی جھگڑا اسے سورۃ فرقان اللہ نے آکھیا اور قرآن کے ذریعے تلوار سے نہیں آکھیا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول سب سے بڑا جہاد کر ایک قرآن پھیلا لوگوں دین دا علم دے پھر یہ نیک بن گئے اندر اللہ تعالیٰ دا خوف ہو قرآن کے ذریعے جہاد فإنہ ذروۃ الاسلام کیونکہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے وکلمۃ الاخلاص فإن الفطرہ اور پھر توحید لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص شرک تو پاک کر کے اپنا ذہن کیونکہ دین فطرت ہی باقی سب ملاوٹاں لوگوں نے جال سازی کر کے بنا لیا غلط راستے بنا لیا بھی دربار آ بھی آستانہ آ بھی درگاہ کچھ نہیں کلمۃ الاخلاص بالکل صاف دلوں من لا کہ اس دنیا صرف اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اور اللہ نفع پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا کسی نے نقصان پہنچاؤ چاہے کوئی مائی دا لا راج کھڑا نہیں ہو سکتا بھائی کلمہ اخلاص پھر وسیلہ ہے توحید دا کلمہ فإن الفطرہ دین فطرت ہے وإقام الصلاۃ فإن الملہ اور نماز دا صحیح طریقے نہ ادا کرنا یہ بھی وسیلہ کیونکہ ملت ہے دین اسلام نہ ہی ادا جڑا آدمی نماز چھڑ دیندا اللہ دے رسول نے صاف کیا بھی کفر دے اور اسلام دے درمیان جی لکیر ہے صرف نماز دا چھڑنا نماز جو چھڑ دیندا پھر وہ کہدا مسلمان رہندا اس تو صحابہ کرام آندے اسی ہر کم جڑا سی وہ چھڈن نو گناہ منتے سی چلو روزہ نہیں رکھیا زکات نہیں دیتی جے گناہ گا نماز دا ترک کیسا سی جنہوں کی سمجھ نہیں نماز چھڑتی ہونے مسلمانی دی کدی ہونے دا اللہ تعالیٰ نے کوئی تعلق نہیں رہا وہی زکات فإن فریضۃ واجبہ اور زکات دا ادا کرنا یہ بھی وسیلیاں چوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں کر کیتا فرض ہے کہ اپنے مال پاک کرو اللہ دے مسکین بندیاں کی خبر ہے وصوم شہر رمضان فإنہ جنۃ من العقاب اور رمضان شریف دے روزے وسیلہ کیونکہ عذاب تو بچن لی ٹال ہے اللہ دے رسول کیا جس طرح دشمن تو بچن لی ٹال ہوندی ہے دوزخ تو پناہ ہے روزے وحج البیت واعتمارہ فإنہما ینفیان الفقر ویرہزان الذم اور بیت اللہ شریف دا حج کرنا عمرے کرنے کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا غریبی نو دور کر دے اسی سمیں پیسے خرچ ہونے فرمایا مڑنے ہیں بہت جڑے رب نے فقیر نے انہوں نے دور کر دینا اور گناہ نے انہوں نے تو دینا وصلۃ الرحم اور رشتہ داراں نیک سلوک فإنہ مسرات فی المال ومنصات فی الأجر مال تے دینا بڑھوتری ہوندی ہے رشتہ دار برے ہون دکھ دین مگر انہوں نے نیک سلوک کری جائے فرمایا مال بڑھو گا
اور تیری عمر دی مدت جڑی بڑھاتی جاؤ گی. اگر 60 سال بھی لکھی اللہ تعالیٰ 80 کر دوں گا عمر سے اضافہ ہوتا. وصدقۃ السر فإنها تكفر الخطیہ کہ جڑا چھپا کے کسی غریب کی مدد کرنی کسے نہیں پتہ لگا تو جا کسی بیواری چیز دے یہ انسان دے گناہ جڑے وہ اللہ تعالیٰ دا کفارہ بناؤں. وصدقۃ العلانیہ فإنها تدفع میتۃ السوء اور کدی لوگوں کے سامنے بھی دینا پہنتا. ایسا موقع اعلان ہوا دیتا فرمایا بری موت تو آدمی کو بچاؤں. ایکسیڈنٹ اور جڑے یہ حادثے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماؤں. وصناع المعروف فإنها تقی مسائر الہوان اور نیکیاں کردے رہنا لوگوں نے اچھے سلوک کردے رہنا یہ ذلت دی موت مرن تو انسان دی حفاظت کر. حفیظ فی ذکر اللہ اللہ کا ذکر بہت کردے رہو. فإن احسن ذکر سب تو اعلیٰ ذکر اللہ کا ذکر ہی ہے. ورغبوا فی مواعظ المتقین اور اللہ نے جڑا متقی لوگوں نے وعدے کیتے قرآن یہ سارا جتھے جتھے وعدے آؤندے دا شوق پیدا کرو منگو کہ اللہ جنت سانو بھی دیں اپنے رسول کا ساتھ دیں حوض کوثر سے پہنچنا نصیب کریں. فإن وعدہ واستقل وعد کیونکہ اللہ تعالیٰ دا وعدہ سارے وعدوں تو سچا وعدہ. وقتدوا بہدی نبیکم اور اپنے رسول دے طریقے دے پیچھے پیچھے چلتے رہو. فإن افضل الہدی دنیا کوئی طریقہ ہو تو آرا نہیں جڑا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. وستنوا بسنتی اور حضور دی سنت تے چمٹ جاؤ. فإن احد سنن ساریاں سنتاں تو آلہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. وتعلموا القرآن قرآن سکھو. فإن احسن الحدیث اس آیت بھی آیا سی کہ ساریاں دنیا جڑیاں باتاں جو کلام تسی پڑھتے پڑھو سب تو آ رہا ہے. ہر شے پڑھتے رہتے مطالعہ کہ کوئی ناول پڑھ رہا کوئی شاعری پڑھ رہا کچھ نہیں. جے وقت اللہ نے تا قرآن پڑھو اور اداں پڑھو جس طرح تھوڑے سامنے تھوڑا جا بیان کیتا. وَتَفَقَّهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ اور قرآن مجید نو سمجھن دی کوشش کرو یہ معنی ذہن چ بٹھاؤ کیونکہ دلاں دی بہار ہے جویں موسم بہار آਉਂدا جہدے دل تے بہندا موسم بہار ہے پھول کھڑ گیا طرح طرح دے. وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ اور یہ نور دے ذریعے شفا حاصل کرو. جنہ شرک کفر بے ایمانیاں ڈبے قرآن دا نور تندرستی دوں گا. فإنه شفاء الصدور بہت ساتھی جڑے میں انہوں نے توجہ دو قرآن لاؤ یہ شاعریاں چھوڑیاں اتنے مک جانیاں کچھ بھی نہیں. کنا کوئی آلہ لکھے کی ہے آسان الحدیث نہیں ہو سکتا. سب تو بہتر کلام تے اللہ دا. واحسن تلاوت اور یہ تلاوت بہت اچھے طریقے نہ کرا کرو. فإن احسن القصص یہ سارے بیانات تو اعلیٰ بیان ہے. فإن العالم العامل بغیر علم کالجاہل الحائر کیونکہ جڑا عالم عمل کردا اپنے علم تو ہٹ کے علم ہے گا سارا مگر عمل چاہ کے وہ سارا کنڈ کر دینا قرآن دے خلاف چلتا. کل جاہر الحائر الذی لا یستجیب من جہل وہ عالم کہدا وہ ادا ہی ہے جویں جاہل جنگلاں چکے کھاندا پھردا وہ اپنی جہالت تو کدے نجات نہیں پا سکتا. عالم ہون دا تے حق ہے عمل کر. بل الحجۃ علی اعظم بلکہ ایسے عالم تے دا علم جڑا زیادہ او دے خلاف ثبوت بن گیا. مسلم شریف کے حدیث پاک اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا جا ٹکڑا بیان کیتا قرآن منن والا نہیں مسلمان نہیں. القرآن حجت لک علیک اللہ اکبر صرف اگے پریپوزیشن بدل دیتی. القرآن حجت لک قرآن یا تیرے حق میں ثبوت بنے گا اگر تو تے عمل کیتا اگے کھڑا ہو جائے گا کہ میں دا قائدر پیشواں میں اگے اگے چلوں گا میرے پیچھے جنت نو آوے یا تیرے خلاف گواہ بن جائے گا کہ میں نوں پڑھدا سی اور دے سامنے روز تلاوت ہوندا سی عمل نہیں کیتا. اعظم ایسے عالم تے حجت اللہ دی زیادہ قائم ہو جانی ہے کہ تو کہڑے منہ نہ ہن بہانے کرنا. والحسرۃ لہ الزم اور یہ لیے جڑا نا پچھتاوا بہت زیادہ ہونا. جاہل نے ہونا چیخنا رونا نہیں جنہ انہیں پھر ہاتھوں میں دندیاں پڑنیاں. وہ عند اللہ الزم اور ایسا بندہ جڑا اللہ دے نزدیک زیادہ ملامت اور سزا دا حقدار ہونا کہ تو جان بوجھ کے کلام خدا دے خلاف کیتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ حکومت اینیاں ذمہ داریاں سے سلطنت اینی بڑھ گئی ماریا سوچا بے قرآن نہ سن دے تباہ ہو جانا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سونی آواز رب نے دیتی مصنوعی موسیقی کی لوڑ نہیں بھی تھوڑی رگ ٹھیک نہیں کوئی جان کے میرے گاں پنو کچھ فائدہ نہیں. ایسا چیز جڑا نا انہماک کہ صرف راگ اتوں ٹھیک کرنی لفظ اتوں یہ بھی امام غزالی فرماؤں دے جڑے تجوید پھس گئے نا انہوں قرآن کا کچھ نہیں پتہ لگا. عمر یہ لنگ گئی این نہیں ٹھیک نکلے آج غین نہیں ٹھیک نکلا یہ ٹھیک کر دے مر گئے سمجھنے والا نہ آئے. اس سے بھی سمجھے سچ نہیں. مجھے ویسے الحمدللہ کوئی ٹھیک پڑھے اچھا پڑھے بہتر ہے مگر مصنوعی نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا اللہ تعالیٰ نے لہجہ دیتا سی یمن چو آئے
انہوں کا وفد جڑا مدینہ شریف باہر ٹھہریا رسول کریم علیہ السلام جا رہا سی رات دے وقت، آپ نے سنیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہا سی، اتنی سونی آواز، اتنا سونا قرآن، حضور کو ہلیا نہیں گیا، آپ کھڑے رہے سنتے رہے۔ سویرے آپ نے آخیا لقد اوتی مزمار من مزامیر آل داؤد، کہ ابو موسیٰ اشعری نے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی زبان سے ایک سور دیتی ہے، اتنے بھی پرندے منڈلاؤن لگ پے سی، پہاڑ وہ پڑھن لگ پے سی کہ یار اس کا بھی سورے رب نے دیتی ہے۔ تو لوگوں نے پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کیا بیٹھنا، حضور نے فرمایا، انہوں نے کہا یار اگر پتہ ہوتا نا تو میری سرکار سن دے لحبر تو تحبیہ، میں قرآن شریف میں اور سوار کے پڑھتا، مزہ ہی آ جاتا بھی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر وقت کر دے، کسی دن قرآن سننا، آخنا ابو موسیٰ قرآن سنا، ذکرنا ربنا، قرآن پڑھیں گا سانو اپنا رب یاد آؤ گا کہ رب کی کہندا، کہڑا حساب انہوں دینا۔ اور کئی موقع سے پھر محفل منعقد کر لینی کہ صرف قرآن سننا نہیں، آج یہ غور و فکر دی محفل، ہلکا تدبر قرآن۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول کریم علیہ السلام دے چاچے دے لڑکے، بڑے صحابی، حالانکہ عمر چھوٹے ہیں مگر قرآن سمجھنے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکیا۔ حضرت عمر جیسے محتاج سی کہ عبداللہ بن عباس کو پوچھن، کہ عبداللہ بن عباس سے سب کچھ حضور دے ادب نہ پا گیا، بے ادب محروم مالا فضل، بے ادباں نو کچھ نہیں لبنا، پاوے عالم فاضل بہت ہو شاکر دے بے ادبی انہوں لے ڈبو گی۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ خالہ سی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی میمونہ، رات وہ کر ستے، رسول کریم علیہ السلام بھی کچھ وقت ہوا اٹھے، عبداللہ بن عباس بھی اٹھ کھڑے ہوئے، حضور طہارت خانے گئے، انہیں لوٹا پانی دا پریا جا کے باہر اتنے رکھ دیتا، حضور آئے دیکھیا، فرمایا کین رکھیا؟ ابن عباس نے بڑا خوش ہوئے، بعد نماز شروع کی تھی، حضرت ابن عباس بھی رسول اللہ دے نال کھڑے ہو گئے، مر کھڑے ہوئے کھبے پاسے، ادھر امام کھڑا ہوں، آپ نے پھڑ کے نہ کرنو اے پچھوں دی بڑا کے سجے پاسے لے آندا، ہوں حضور اپنے برابر کھڑے کرن، ابن عباس پیچھے ہو جائے، پھر پھڑ کے اتنے کرن پیچھے، بعد حضور نے آخیا عبداللہ میں تینوں اپنے برابر کھڑا کرتا، تو پیچھے ہو جاتا ہے، اینی چھوٹی عمر کہنے گے یا رسول اللہ عبداللہ دی مجال سی کہ رسول اللہ دے برابر کھڑا ہو۔ آپ نے پھر دعا کر دیتی، اللہ معلم التاویل، اے اللہ انہوں قرآن دی چون بٹھاؤنا سکھا دے، اے عہد دا مانا کرے جڑا آخری حرف ہوگئے پھر بول نہ سکے کوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر بلاؤں دے، بڑے بڑے شیوخ آؤں دے، بڑھے صحابی آؤں دے، مہاجر انصار میرے نو اگے کر کے بٹھاؤں دے، انہاں پھر اعتراض کیتا بے عمر یار بڑی زیادتی کرتا ہے، عبداللہ نال بڑے سارے پوتی ہے گے، انہوں سر تو زیادہ ترجیح دینا۔ تو آپ نے ایک دن آخیا اچھا تیاری کر کے آ، لوگ آ گئے، حضرت عمر رضی اللہ نے آخیا بے سورہ جڑی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح دے بارے دسو کی ہے، سب نے سادہ جو کوئی اللہ کی مدد آئی، فتح آ گئی، اللہ کی تعریف کرو، استغفار۔ آپ نے آخیا ابن عباس تو کیا نا؟ انہوں نے آخیا یا رسول اللہ، اے حضرت عمر یہ نائی ہو موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی موت کی در پردہ اطلاع۔ انہوں نے آخیا اللہ اکبر، تو کیویں سمجھا؟ انہوں نے آخیا رسول اللہ دنیا سے صرف کھیل تماشے لیے آئے، ایک کام سی انہوں کا کہ دنیا دین نو غالب کرو، جدو ہو گیا اللہ نے فرمایا تیرا کام مک چکا، ہن اگلی دنیا کی تیاری کر، رب کی حمد کر تے اپنی معافی منگ تے فکر نہ کری، انہو کان توابا، تیرا رب تیرے لیے بڑا مہربان ہے، انعام لے کے اگے بیٹھا۔ کیا آ گل ہے جس ویس بچے نو میں تہاڈے تو اگے ترجیح دینا۔ تو قرآن مجید ایڈی وڈی دولت اور خزانہ، یہ قدر اسی کٹاتی، کوئی قوالیاں مگر پی گیا، کوئی ناول پڑھدا، کوئی شاعری پڑھدا، اگ لاؤ انہوں اور لبید کی طرح کرو۔ نے آخیا عمر دس جدوں دی سورت بقرہ آل عمران سکھ لی، کہڑی شاعری جڑی میں تینوں سناؤں؟ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بہت گلاں انہاں ساریاں سے کتنے کٹھا تبصرہ نہ ہو سکے۔ ایک اطلاع ایک حکیم محمد شریف حسن صاحب کے بھائی فوت ہو گئے، دعائیں مغفرت کی درخواست اور ہونی جو میں تو پہلا سنیا اپنے بڑے قریبی ساتھیاں تو سی، میرے محسن سی، جدوں میں شروع چاہاں کئی دیر تک انہوں دے گھر تو میرا کھانا دا انتظام ہوندا سی، جیاں محمد موسیٰ، مگر وہ مینوں ہن اتھے ہی پتہ لگا بھی وہ عید تو اگلے دن فوت ہو گئے۔
تو جتنے بھی لوگ دنیا تو جا چکے ہیں انہوں نے بھی خصوصاً اور دوسرے نے بھی انشاءاللہ دعا کرنی ہے۔ مولی فقیر اللہ صاحب نے ایک چٹ لکھی ہے کہ میں تاری سیریز سنتا سی، وہ ایک دعا پوری نہیں ہوئی بچے رہ گئی، انہوں ذرا مکمل کر دیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا رب العرش الکریم، ایدہ لکھا ذرا تو یہ بالکل اس طرح ہی لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ دوسرا ہے انہوں نے اپنا کتابوں کے بارے لکھا کہ فقہ سننا محمد عاصم الحداد ارسکوت بغداد سے ڈاکہ تک حاضر خدمت ہے، اعلان فرما دے۔ فقہ سننا تے اگر مولانا لے کے آیا تو بالکل انہوں نے آج دے دانے چٹ لو ہونے، یہو جی کتاب نہیں لبنی۔ کاش کہ عاصم الحداد نے اللہ تعالیٰ مہلت دے اور سارے دین تے لکھ سکتے، 2 جلدیں لکھیاں گئیں جہاں طہارت آ گئی، عبادت نماز روزہ حج زکات سے ساریاں پوریاں ہو گئی جنازے تک، مگر ایک کتاب پڑھنا ہی تعلق رہی دسیاں گل دی سمجھ نہیں آؤں گی۔ اللہ دے بندے نے اس پاروں فقہ سننا، ایک فقہ سننا سیدہ سابق نے لکھی مصر، مگر انہوں نے اپنی گل جڑی صحیح سمجھنی میرے خیال سے درست ہے وہ بیان کیتا تو دی دلیلاں دتیاں۔ عاصم الحداد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیتا، انہوں نے کیا بھی امام اور عالم جنا چاہیے رولا ہے کی گل ہے، یہ سارے کو دین کے دشمن سی، ابو حنیفہ کو جانا مالک کو شاندہ ہے جی سب دا بیان ہے، یہاں سارے دی اردو زبان دلیلاں یہاں دے پلے کی ہے اور کوئی اپنی طرفوں فیصلہ نہیں۔ ایک آدمی پڑھن تو بعد نہ بالکل دعائی دے اٹھتا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی میں ام المومنین عائشہ رضی نے پوچھا بندے نے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام غسل دی حاجت جے پہلی رات ہوں کدوں کر دے؟ فرمایا بیٹا کئی باری پہلا ہی کر کے سوندے سی، کئی باری صرف وضو کر کے سو جاندے سی، مڑ کے تہجد ویلے نہاؤندے سی، کبھی پانی نوں نہیں ہاتھ لاؤندے۔ انہیں سن کے آخیا اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر سا، شکر ہے اس اللہ کا جن دین تنگی نہیں۔ 3 سوال کیتے مگر ہوں کی بیان کرنا، تو وہ کتاب ایسی ہے بے رولے جنہیں نا کئی لوگوں کے سوال آ رہا ہے پوچھ رہا ہے بے بسی کسی مسجد گئے اہل حدیث مسجد 7 اور 5 تکبیراں ہوئی، اسی حنفی خیال سے پریشان ہوئے اسی 3 کہیں سی ایک ہی ہوا نہیں، یہ ہوئی ہے فقہ سننا نہیں پڑھتے۔ اگر پڑھن تو اللہ دے رسول نے 7 5 کہیں تو اللہ دے رسول نے 3 کہیں تے صحابہ کرام تو کہ 7 5 کہیں کہ 3 جھگڑے جاندے ہیں موقع بندہ سارے چھاتی نہ لا رہا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی سے کسی نے لکھا کہ ایک آدمی نے زیادہ تکبیراں کہتی ہیں اور کئی بھی جڑیاں دعا کی قرات تو پہلا، حالانکہ حنفی پہلی رکعت قرات تو پہلا آندے، دوجی رکوع دے نال جا کے انہاں آخیا یار کچھ بھی برا نہیں، الخلاف و فی العربیہ ہے لکھا الدر المختار دے حوالے نہ کہ سارے اسی مننے ہیں کہ ساریاں عیداں ٹھیک ہے اور سب جائز ہی جائز ہے، صرف اختلاف ہے کسی نے آخیا میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے، یہ بہتر نہ بہتر دا رولا جائز نجائز دا رولا نہیں، سب ٹھیک ہے۔ یہ گلاں اگر ساری مسجداں دے لوگوں کو سمجھایا جا کہ جتھے تو پڑھدا وہ بھی نبی دی نماز ہی ہے، صحابہ دی نماز ہے، جان دے جھگڑے تو فقہ سننا ماشاءاللہ یہ 2 حصے حاصل کر لو، پوریاں عبادتاں طہارت حج تک دے مسائل جڑے بالکل سارے اماماں دے اختلاف رون دی وجہ وہ بیان ہوگی۔ اے اللہ دا ذکر جڑا ہے ساریاں گلاں رکھو انشاءاللہ اگے پھر